بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے مدینہ منورہ میں اسلام کا پھیلنا۔ مدینہ منورہ میں دو بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام تھا قبیلہ اوس اور ایک کا نام تھا قبیلہ خزرج۔ یہ لوگ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے ساتھ یہودی بھی رہتے تھے۔ جب کبھی قبیلہ اوس اور خزرج والا، یہ مقامی لوگ تھے، اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے یہ مدینہ کے مقامی لوگ تھے، یہ زیادہ تر کاشتکاری کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اچھا، مدینہ کے جو دوسرے باسی تھے یہ یہودی تھے جو بہت دور دور سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان اس شہر کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی وجہ سے بیان کیا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ جو یہودی ہیں نا، یہودی اور عیسائی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، جیسے لوگ بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتے، ایسے انہیں بھی پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن یہ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ جب کبھی اوس اور خزرج والوں کا یہودیوں سے مقابلہ ہوتا، یہودی کہا کرتے تھے عن قریب آخری نبی آئیں گے، ہم ان کی پیروی کریں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں قوم عاد اور قوم ارم کی طرح ہلاک اور برباد کریں گے۔ جب حج کا موسم آیا تو خزرج کے لوگ مکہ آئے، یہ 6 بندے تھے، نبوت کا 11واں سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، اسلام کی دعوت دی، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ ان لوگوں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ تو وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ یہودی ہمارے سامنے کیا کرتے تھے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھیں، اللہ نے ہدایت دینی ہو تو کبھی یوں ہوتا ہے کہ دشمن کی زبان سے نکلی ہوئی بات سے اللہ ہدایت دے دیتے۔ جو یہودی کہا کرتے تھے کہ قسمت میں ہدایت نہیں تھی، اور جن کو تانے دیا کرتے تھے اللہ نے انہیں ہدایت دے دی۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے سعادت میں آگے نکل جائیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہا یا رسول اللہ، یہودی اور ہمارے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم وہاں جا کر دین کی دعوت دیں تاکہ یہودی بھی اس دین کو قبول کر لیں اور لڑائیاں ختم ہو جائیں، آپس میں محبت پیدا ہو۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ دین اسلام جہاں بھی جاتا ہے لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ رسول کا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آگے اس پوری آیت کا لب لباب یہ ہے کہ تم جہنم کی آگ کے کنارے، گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا اسلام کے ذریعے اور تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ لیا۔ اسلام دلوں کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، اور اسلام سکھاتا ہی ہے کہ جہاں دو مسلمان ہوں ان کے آپس میں اختلافات نہ ہوں، خدا نخواستہ اختلافات آ بھی جائیں تو دین کو سامنے رکھ کر، اللہ اور نبی کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر ان اختلافات کو ختم کرنا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہودیوں کو جا کر دین کی دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ دین کی دعوت قبول کر لیں، اس سے ہماری آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ دین کی بنیاد ہی محبت اور بھائی چارگی پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ بھی واپس مدینہ منورہ پہنچے، جس مجلس میں بیٹھتے وہاں آپ کا ذکر کرتے۔ اس کا اثر ہی ہوا کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جہاں اللہ کے دین کی آواز نہ لگ گئی ہو۔ اب ذرا سمجھیں، کتنے بندے آئے تھے؟ 6 بندے۔ کتنے تھے؟ 6۔ اور مدینہ میں 4 تو بڑے قبیلے تھے، باقی کے خاندان تھے۔ 6 بندوں نے محنت کی۔ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ تعداد زیادہ ہونا اچھا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے فائدہ ہو۔ فائدہ ہمیشہ کس کا ہوتا ہے؟ استقامت کا۔ اللہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا، توحید پر قائم رہے، پھر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، ڈٹ کر کھڑے رہے۔ جو ڈٹ جانا ہے نا اور کھڑے ہو جانا ہے، جتنی تکلیفیں وہ برداشت کر جانا، جتنے مصائب ہیں انہیں اپنے اوپر لے لینا، ساری دنیا کی مخالفت برداشت کرنا لیکن ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، اللہ اس سے برکت دیتے ہیں۔ عددی بنیاد پر یا کثرت کی وجہ سے یا اسباب کی وجہ سے دین نہیں پھیلتا،
کسی درجے میں اسباب کے منکر نہیں ہے. یاد رکھیں ہمارے علماء نے لکھا ہے کوئی بندہ کہے کہ سبب کے بغیر کام ہو جائے گا وہ زندیق ہے. اسباب کا انکار زندیقیت ہے. میں بیمار ہوں میں ڈاکٹر کے پاس لازمی جاؤں گا, دوا لوں گا, کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے بعد میں کیا کہوں گا؟ دوا میں نے لی ہے لیکن ٹھیک مجھے کون کریں گے؟ اللہ. ٹھیک ہے جی, یہ یقین, اسی کو توحید کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی جو 6 بندے تھے انہوں نے ایسی دعوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ان کے پاس آ گئے. اتنی دعوت, اتنی دین کی نصرت کی, اتنی دعوت دی کہ یہ کبھی نہ سوچے کہ ہم بندے کم ہیں, کیا ہوگا. میرے والد صاحب بتا کہ ہماری مسجد بنی تھی نا 1954 میں. میرے والد صاحب جب 1970 میں آئے تو کہتے 2 یا 3 بندے ہوتے تھے, 2 یا کبھی وہ بھی نہیں ہوتے تھے. اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہتے ہیں اذان دینے کے بعد جو اسپیکر یا ایمپلیفائر یا بیت کے دادا کو گھر لے جاتے تھے کہ کوئی لے نہ جائے, یہاں کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. لیکن ان لوگوں نے محنت کی ہے نا, استقامت. ابھی الحمدللہ فجر کی نماز میں بھی 3 سے 4 صفیں ہو جاتی ہیں. ایک صف میں 70 سے 75 بندہ آتا ہے, 3 سے 4 صفیں ہو جاتی ہیں الحمدللہ. محنت, اور ضروری نہیں کہ محنت یا کیا کہتے ہیں دعوت کا اثر اسی وقت ہو, آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ اس سے لازماً فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کثرت ہو جائے بڑی اچھی بات ہے, ورنہ ایک بندہ بھی ہو اس نے استقامت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتی رہتی ہے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. بس یہ اللہ کے ہاں پہلی اور بڑی کامیابی کی وجہ ہے. ایک فرض کے بارے میں, جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان والا ہونا لازمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس سے کہا جائے گا تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی جنت میں جانے کے لیے موت بھی اس حال میں آئے کہ بندہ ایمان والا ہو. ایک سنت کے بارے میں, اچھا یہاں سے ایک بات سمجھ, ہم کبھی جذباتی ہو کر کیا جاتے ہیں میں جھوٹ بولتا ہوں جی, میں جھوٹ بولتا ہوں, بولتے ہیں. بےایمانی ہمارے اندر بھی ہے, خیانت ہمارے اندر بھی ہے, ہمارا بازار غیروں کے طریقے کے مطابق ہے. ایک بات یاد رکھیں, نالی کے اندر جس سونے کو پھینک دے سونا سونا ہی ہوتا ہے. کبھی تقابل مت کریں کہ نعوذ باللہ من ذالک کافر ہم سے اچھے ہو گئے ہیں. بھائی وہ کیا کہتے ہیں, وہ خود سونے کا بن جائے نا, وہ خود سونے کے, جب تک ایمان نہیں ہوگا ان کا سونے کا بننا بھی کچھ فائدہ نہیں دے گا. مٹی میں ملا ہونا, ایمان والا ہونا اللہ کے ہاں اس کی حیثیت سونے سے بھی زیادہ ہے. اپنے ایمان کی قیمت سمجھے نا, ایمان کو ہم نے ہلکا لیا ہوا ہے اور سب بات اور غیروں سے متاثر, یہ ہے وہ ہے. ایک بات اور بھی آپ کو, یہ چمکتے ہوئے نا دور سے ہی اچھے لگتے ہیں, یہ دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دور کے ڈھول ہیں. کبھی اللہ توفیق دینا جا کر دیکھا, یقین مانے مجھے کئی بار جانے کا اتفاق ہوا ہے نا, یورپ بہت زیادہ گھومنے کا اتفاق ہوا. اب یقین مانے اللہ معاف کو الٹیاں آ جاتی تھی, اللہ پر یقین کرے کیا آ جاتی تھی, بھاگ کر آ جاتے تھے. آپ 3 مہینے کے لیے 8 یا 10 دن میں بھاگ کر آ جاتے تھے. اللہ نے خیر, اللہ نے برکتیں دین کے ساتھ اور دین والوں میں رکھی ہیں, بے شک نام کے کیوں نام. ایک سنت کے بارے میں, جو بندہ یہ چاہے کہ اس کا سفر آسانی سے ہو, اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا, جب آپ سفر کا ارادہ پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے. اچھا, سفر میں سواری کے اوپر بیٹھنے کی ارادہ دعا ہے, یہ سفر شروع سے کرنے سے پہلے کی دعا ہے تاکہ ہمارا سفر خیریت کے ساتھ ہو. اللہم اطوی لنا الارض وہون علینا السفر, اللہم اطوی لنا الارض وہون علینا السفر. اللہ زمین کو ہمارے لیے سمیٹ دیں اور سفر کو ہمارے لیے آسان کر دیں. یہ دعا پڑھیں, اللہ سفر کی صعوبتیں آسان کر دیں گے. ایک فضیلت والا عمل اذان کا جواب دینا. ایک آدمی نے عرض کیا رسول اللہ مؤذن فضیلت میں ہم سے آگے بڑھ گئے,
یعنی جو اذان دینے والے ہیں فضیلت میں آگے بڑھ گئے، کیونکہ اگر 100 بندے ہیں تو 100 کے 100 تو اذان نہیں دے سکتے، اور اذان دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ سب نے فرمایا جس نے 12 سال اذان دی، ایک جگہ جس نے 7 سال اذان دی وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ سیدنا معاویہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ گردن لمبی ہونے کا مطلب دور سے پہچان جائیں گے، اور یہ گردن لمبی ہونا عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ مؤذن ہم سے فضیلت لے گئے کیونکہ سارے لوگ تو اذان نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم بھی اسی طرح اذان کا جواب دیا کرو جس طرح وہ اذان دیتے ہیں۔ جب تم فارغ ہو جاؤ، یعنی اذان کے جواب دینے کے فارغ ہو جائے، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا قبول کریں گے۔ ایسا ایک بات سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسے مؤذن اذان دے ویسے اذان دینی ہے۔ یہ ہے بعض حدیث میں ملتا ہے لیکن یہ ضعیف ہے، جیسے الصلاۃ خیر من النوم کے بعد صدقت و بررت کہنا ہے، یا بعض لوگ اضافہ کرتے ہیں صدقت و بررت یا حبیبی، یہ ثابت نہیں۔ بات ہے کہ صدقت و بررت، اسی طرح کیا کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی بعض حدیث میں، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے حی علی الصلاۃ کے جواب میں آپ بھی حی علی الصلاۃ کہیں، حی علی الفلاح کے جواب میں آپ بھی حی علی الفلاح کہیں۔ طب نبوی سے علاج، کھمبی مشروم، اس سے آنکھوں کا علاج ہوتا ہے۔ مشروم سمجھتے ہیں نا، کھمبیاں جو ہوتی ہیں نہ، باتوں میں زبان میں شیطان کی چھتریاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مشروم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ذائقہ، جو مشروم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک زہریلا ہوتا ہے، ایک فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو فائدہ مند ہوتا ہے نا وہ انڈے کی طرح پکتا ہے، انڈے کی طرح اس کا ذائقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عمومی طور پر یہ ہمارے جو باڑیاں ہوتی ہیں نا، کھیت ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، ان میں کھمبیاں اگتی ہیں، ایسے گول سے سب کا بھوٹے کی جیسے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ بعد کے تو لوگ اس کے کیا کہتے ہیں شرٹ بھی بناتے ہیں کھمبیوں کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھمبی کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کھمبیاں دیکھی، مشروم دیکھے، میں ان کا نچوڑا، ان کا پانی بوتل میں رکھ لیا۔ میری آنکھیں یا میرے خاندان میں سے کسی کی آنکھیں یا میرے نوکروں میں سے کسی کی آنکھیں دکھتی تو میں اس پانی ڈالتا ان کی آنکھوں میں، اس سے شفا مل جاتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایسے سنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں جتنے ایسے علاج جو ہم بیان کرتے ہیں، جب تک کسی مستند ڈاکٹر یا حکیم سے مشورہ نہ کر لیں اسے استعمال نہیں کرنا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ طب کا ایک اصول ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک دوا میرے اوپر راس ہے وہ آپ کے اوپر بھی راس ہو یا آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ جو ہمارے حکماء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے کیا کہتے ہیں بہت ساری قسمیں رکھی ہوتی ہیں کہ یہ فلاں کی طبیعت ایسی ہے، فلاں کی طبیعت ایسی ہے، فلاں کی طبیعت۔ اب ایک آسان بات بتاؤں، بعض لوگوں پر اینٹی بایوٹک جو ہے نا وہ ریئیکٹ کر جاتی ہے، وہ اینٹی بایوٹک استعمال نہیں کر سکتے۔ کئی لوگ کیا کہتے ہیں یہ اسپرین وغیرہ یا ایسے ملتی جلتی دوائیں استعمال نہیں کر سکتے، ان کے اوپر ریئیکٹ کر جاتی ہیں۔ ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے اور طبیعت ہوتی ہے، اس کے موافق دوائی لینی ہے۔ اور سب سے بہتر طریقہ کیا ہے، کسی مستند ڈاکٹر یا حکیم سے مشورہ کر کے پھر استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ شہید کو بھیج دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا ظلما کثیرا کبیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔